السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى في مقام آخر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ حاضرین گرامی، گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ حضرات معاملات کی صفائی اور اس کی درستگی پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ ہفتہ آپ نے سماعت کیا کہ ہمارے معاملات کے اندر خرابی کن وجہوں سے آتی ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی۔ گزشتہ ہفتے آپ نے یہ سماعت کیا کہ اگر معاملات کو ہم صاف ستھرا رکھتے ہیں، معاملات کو ہم شریعت کے مطابق اور موافق ادا کرتے ہیں، تو اس کی فضیلتیں کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی آپ نے سماعت کی کہ اگر معاملات کے اندر ہمارے بگاڑ آ گیا اور ہم شریعت کے خلاف ہم اپنے معاملات کو کرتے ہیں تو اس کی وعید اور اس کا نقصان بھی 1 جز 2 جز 1 حصہ 2 حصہ آپ کے سامنے آ چکا تھا۔ گزشتہ ہفتے میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے سنا رہا تھا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سلمہ ابن اکوع کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوئے کہ وہ شخص قرض لے کر مر گیا اور اس کے ذمے کوئی مال بھی نہیں تھا۔ پھر ایک صحابی نے کہا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا دیجئے، میں اس کے قرض کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اسی پر 2-3 باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ ہمارے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی قرض لے لیا اور اس کے پاس سہولت فراہم نہیں ہوا، وہ نہیں دے سکا عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، اور مر گیا، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی قرض لیا ہوا ہو اور ادا نہ کرے، قرض لے کر ادا نہ کرتا ہو، اس کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے، موت کے وقت اس کو بہت پریشانی ہوتی ہے، اس کی روح قبض نہیں ہوتی جلدی، اس کی روح بیچ میں تڑپتی رہتی ہے، اس لیے کہ اس نے قرض لیا ہوا۔ تو اگر ہمیں کہیں کوئی شخص ایسا دکھے کہ وہ قرض لے لیا اور ادا نہیں کیا، تو ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے اس پر ہم خیر خواہی کرتے ہوئے، اس سے ہمدردی جتاتے ہوئے، ہمارے پاس اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ نے اگر ہم کو مال دیا ہے تو ہم بھی اپنے ذمے لے لیں، جیسے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے لے لیا تھا، تاکہ اس کے آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے، اس کی قبر کی پریشانی دور ہو جائے، اس کے موت کی پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کہ جو لوگ اللہ کے لیے قرض دیتے ہیں، اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں،
تو وہ قرض حسنہ ہے، اور یہ قرض حسنہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اضعافاً کثیرہ، کئی گنا بڑھا کر اس کو دیتے ہیں۔ تو ہم بھی اگر ایسا کریں گے تو ہمارے مسلمان بھائی کی بہت ساری پریشانی حل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ بھی آئی تھی کہ بہت شدید ضرورت ہو تو ہم قرض لیں کسی سے، صرف اپنا فیشن پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی واہواہی بٹورنے کے لیے، اور دکھلاوے اور نام و نمود اور شہرت کے لیے ہم قرض نہ لیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ الید العلیٰ خیر من السفلی، کہ مانگنے والا ہاتھ، پھیلانے والا ہاتھ یہ بہتر ہے دینے والا ہاتھ بہتر ہے مانگنے والے ہاتھ سے۔ یعنی آدمی کسی کو دے یہ چیز بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، کسی سے مانگ رہا ہے۔ یہ محتاجگی کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ضرورت سے زیادہ سوال کرے۔ ضرورت نہیں ہے، صرف خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی جو ہے منمانی اور من گھڑت چیز پوری کرنے کے لیے وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ بہت شدید ضرورت ہے تو ہم مانگ سکتے ہیں، قرض لے سکتے ہیں، اور اس نیت سے لے، یہ بھی بات گزشتہ ہفتے آپ سماعت فرما رہے تھے کہ اس نیت سے لے کہ ہم کو دینا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ہدایت دی ہے کہ آج جو مارکیٹ کے اندر سماج میں پیٹ پالو فقیر اور پیشہ ور فقیر جو پیدا ہو گئے ہیں، تو ہر آدمی کے ہاتھ پھیلانے سے ہم اس کو دے دیا نہ کریں۔ ہر آدمی جو بھی ہاتھ پھیلایا اور ہم نے رحم کر کے اس کو دے دیا، بلکہ اس کی تحقیق کریں، اس کی جڑ تک جائیں، اس کی سطح تک جائیں کہ یہ آدمی کہاں سے آیا ہے، کس وجہ سے آیا ہے اور کس لیے مانگ رہا ہے۔ ساری تحقیق کریں، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس کا استعمال ہم صحیح طریقے پر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پیشہ ور فقیر ہے اور اللہ نے اس کو تندرستی دی، صحت دی، جسم صحیح سالم ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن ایک پیشہ بنایا ہوا ہے مانگنے کا، فقیری کا، اور گھر گھر در در مانگ رہا ہے اور ہم اس پر اٹھا رہے ہیں اپنا مال۔ یہ بھی صحیح نہیں۔ تو مال بھی دینے سے پہلے، تعاون بھی کرنے سے پہلے، مدد کرنے سے پہلے ہم اس کی تحقیق کر لیا کریں کہ جس آدمی کو ہم دے رہے ہیں وہاں وہ اس کا حقدار ہے یا نہیں، اس کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ بہت سارے فقیر آپ کو ایسے مل جائیں گے، درگاہوں پر بیٹھنے والے، مسجد کے دروازوں پر بیٹھنے والے، اور چوپاٹیوں پر بیٹھنے والے، اور فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے، گھر گھر در در مانگنے والے، کہ ان کو اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، ان کے پاس اچھی خاصی زمین جائیداد ہوتا ہے، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ پیشے سے مجبور ہیں۔ ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم کوئی کام دھندا کر لو، کلی مزدوری کر لو، محنت کا کام کر لو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے یہ پیشہ چلا ہوا آ رہا ہے کہ ہمارے باپ بھی مانگتے تھے، دادا بھی مانگتے تھے، پردادا بھی مانگتے تھے، تو ہم کیسے کوئی کام کر لیں۔ اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھے کہ جو آدمی کلی مزدوری کا کام کرتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کی ہمت کو بڑھائیں اور اس کا سپورٹ کریں، اس کے پاس سے ہم سامان خریدنے کی کوشش کریں کہ جو آدمی اپنا دو پیسے کے لیے حلال بزنس اور حلال تجارت کر رہا ہے، محنت کے ساتھ ٹھیلے پر کچھ لگایا ہوا ہے، سائیکل پر کچھ بیچ رہا ہے، گاڑی پر کچھ بیچ رہا ہے، تو ہم اس سے اپنا دھندا کریں، اس سے ہم معاملات کریں، اس سے خریدیں، کیونکہ وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے، چوری نہیں کر رہا ہے، بے ایمانی نہیں کر رہا ہے، مانگ نہیں رہا ہے، کسی کا ہڑپ نہیں رہا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، چند پیسوں پر وہ اپنی تجارت کر رہا ہے، تو ہم اس کا تعاون کریں۔ لیکن ہمیں عادت ہے شو روم کی، ہمیں اپنی شاپنگ کرنے کی عادت ہے بڑے بڑے دکان کی اور بڑے بڑے بزنس مین سے ڈیل کرنے کی۔ اب یہ فقیر بیچارے جو مانگنا نہیں چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ چند پیسوں سے ہم اپنی تجارت کریں اور اسی سے اپنے پیٹ کو پالیں، اپنے گھر کو چلائیں، لیکن ہم ان کا تعاون نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہر آدمی شاپنگ مال میں جا کر اپنی شاپنگ کرے گا تو پھر ان غریبوں سے خریدے گا کون؟ ان ٹھیلا والوں سے، ان ٹپڑیوں والوں سے کو خریدے گا کون؟ تو ہم اس کی بھی فکر کریں کہ ان لوگوں کا تعاون کریں کہ جو لوگ عزت کے ساتھ چند پیسوں کی تجارت کرتے ہیں، ٹھیلے پر، ٹپری پر، کھولیوں پر۔ یہ ساری باتیں وہ تھی
جو گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے آ گئی تھی، لیکن اس کی مزید تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہاں سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ سماعت فرما رہے تھے کہ معاملات کے اندر اگر صفائی نہ ہو، معاملات کے اندر اگر خیانت ہو، معاملات کے اندر اگر بے ایمانی ہو، تو اس میں وعید آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک حدیث ہے بخاری کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ اگر کوئی شخص ناحق ظلمن جھوٹی قسم کھا کر کسی کا کوئی بھی مال دبا لیتا ہے، غور سے سنیے، اگر کوئی شخص کسی کا مال کسی بھی طریقے سے ناحق ظلم کر کے جھوٹی قسم کھا کر اگر دبوچ لیتا ہے، دبا لیتا ہے اور چھین لیتا ہے، تو اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے اور وہ جنت میں داخلہ، جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی طریقے سے، جس کو آج کے زمانے میں آرٹ اور کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر، یہاں وہاں کی بات کر کے، اس کا تار اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، اور ایران توران کی بات کر کے سامنے والے کو، کسٹمر کو کسی طرح ٹھگ کر اس کی زمین ہو، اس کی جائیداد ہو، اس کا سامان ہو یا اس کا کچھ بھی ہو، آدمی دھوکے کے ساتھ جھوٹی قسم کھا کر اگر وہ سودا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جہنم واجب ہے اور جنت حرام۔ اور پھر صحابی نے یہ پوچھا، کسی نے، اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے اسی کے اندر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ معمولی چیز ہو پھر بھی یہ حکم ہے؟ یعنی اگر کسی شخص نے معمولی قیمت کی، کم قیمت کی کوئی چیز جھوٹ بول کر کسی سے حاصل کی ہے، دبا لی ہے، چھین لی ہے، غصب کر لی ہے، تو کیا اس پر بھی یہی حکم ہے کہ اس پر جہنم واجب ہے اور جنت حرام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیلو کا درخت یا پیلو کی جو ٹہنی ہوتی ہے، درخت کی اگر ٹہنی بھی ہو، درخت کی ٹہنی بھی اگر کسی نے جھوٹ بول کر یا یہ کہ جھوٹی قسم کھا کر اور بے ایمانی کر کے کسی کی دبا لی ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم چھوٹی اور معمولی چیز کو دبانے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ میں اس کی ایک دو مثال دوں۔ ہم جب کسی باغیچے سے گزرتے ہیں، لیچی کا باغیچہ ہو، آم کا باغیچہ ہو، یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز کا باغیچہ ہو، پھل فروٹ کا، تو چونکہ باغیچے میں سے ٹکولا کھا لینا، لیچی گرا ہوا ہے وہ کھا لینا یا توڑ لینا، یہ سب کھا لینا، لوگ اس کو اتنا برا نہیں سمجھتے، مالک بھی نہیں سمجھتا اس کو برا، لیکن کہیں کہیں سمجھا بھی جاتا ہے۔ کوئی مالک جو ہے فیاض ہوتا ہے، سخی دل کا ہوتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن کوئی مالک تنگ دل کا ہوتا ہے تو وہ ایک ایک ٹکولے کا حساب رکھتا ہے۔ اب ہم جب باغیچے سے گزر رہے ہیں، توڑ کے کھا لیا، اس کو ہم ٹھیک توڑ کے کھا لیا، گنا پھل توڑ کر کھا لیا، لیچی توڑ کر کھا لی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ مالک کے مرضی کے بغیر دوسرے کی چیز اس کی اجازت کے بغیر ٹکولا ہم نے کھا لیا، لیچی ہم نے کھا لی، کھیرا ہم نے کھا لیا، گنا ہم نے کھا لیا، اور اس سے پوچھا بھی نہیں، اس کو معلوم بھی نہیں ہے، یہ سب اس زمرے میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ معمولی چیز اگر کسی کی اجازت کے بغیر کوئی کھا لیتا ہے تو اس پر بھی جہنم واجب اور جنت حرام۔ اچھا، اتنا توجہ اور اتنا دھیان کوئی دیتا ہے؟ یہ سوچتا ہے آدمی کہ معاملات میں اتنی پکڑ نہیں ہے۔ اس لیے میں شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ معاملات کو آدمی بڑی آسانی اور ہلکے میں لیتا ہے۔ کسی کے کھیت سے گزر رہے ہیں، اپنی بکری کو چروا دیا، بکری کو گھسا دیا کھیت میں، اور کسی کے کھیت سے گزر رہے ہیں، کھیت میں کچھ ہے توڑ لیا، جھولے میں ڈال لیا، یا اسی طریقے سے ٹھیلے پر کوئی پولیس والا ہے، کوئی روپ والا ہے، دبدبے والا ہے، تو ٹھیلے پر سے سامان اٹھا لیا اور اس کو کچھ پیسہ ہی نہیں دیا، یا ہمارا ہی کوئی دکان والا ہے، کرایہ دار ہے، ہم اس سے کوئی چیز لے لیتے ہیں، اس کو پیسہ نہیں دیتے، حالانکہ وہ ڈر سے نہیں بولتا، لیکن اندر اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مکان، یہ دکان کا مالک ہی کیوں نہیں،
لیکن یہ بھی مجھے پیسہ دیتا اور اتنا ہی پیسہ دیتا جتنا عام آدمی دیتا ہے، لیکن وہ ڈر کی وجہ سے نہیں بولتا کہ اگر بولیں گے تو ہم کو دکان سے نکال دے گا، ہماری روزی پر لات لگ جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ پولیس والے جو لوگ ہیں اپنے ڈنڈے کے زور پر ہر غریب دھندا کرنے والے، فٹ پاتھ پر دھندا کرنے والے سے وہ ہفتہ بھی وصولتے ہیں اور سامان بھی لیتے ہیں اور اس کی قیمت نہیں دیتے۔ یہ سب اس زمرے میں داخل ہے، یہ سب معمولی چیز ہے۔ اسلام دراصل معمولی چیز پر جتنا دھیان دیتا ہے، بڑی چیزوں پر تو ہے ہی، لیکن معمولی چیز پر بہت دھیان دیتا ہے اسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو تم حقیر مت سمجھو، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص بیت الخلاء میں بائیں پاؤں سے جاتا ہے اور مسجد کے اندر دائیں پیر سے آتا ہے تو یہ شریعت ہے، اس کو بھی معمولی مت سمجھو، یہ بھی ثواب اور کار خیر ہے، بلکہ یہ ولی کی صفت ہے اور پہچان ہے کہ اگر ولی کو پہچاننا ہو کہ وقت کا ولی یہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی تقریریں کر رہا ہو اور بڑی بڑی مجلسیں لگاتا ہو اور بڑی بڑی نمازیں پڑھتا ہو اور بڑی بڑی تسبیح کے دانے گنتا ہو، یہ وقت کا ولی نہیں ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ وقت کے ولی کو اگر پہچاننا ہو تو دیکھو کہ اس کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی سنت ہے کہ نہیں، چھوٹی چھوٹی سنت، مسجد میں کس پیر سے داخل ہوتا ہے، بیت الخلاء میں کس پیر سے داخل ہوتا ہے، پانی کتنے سانس میں پیتا ہے، پانی سر ڈھک کر پیتا ہے کہ بیٹھ کر پیتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیز کو دیکھو۔ اس لیے معاملات کے اندر بھی جس طریقے سے ہم بڑی بڑی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھیں، معمولی چیز کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر، مسلم شریف کی حدیث کے اندر جب صحابی نے یہ پوچھا کیا معمولی چیز پر بھی اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی کی کوئی چیز دبا لیا تو اس پر بھی جہنم واجب اور جنت حرام؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر درخت کی ٹہنی بھی ہو تو بھی اس پر جہنم حرام ہے، اس پر جہنم واجب ہے اور جنت حرام ہے۔ اب دوسری حدیث میں سناتا ہوں، بخاری شریف کی۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخذ شبرا من شبرا من الارض ظلما فانه يطوق يوم القيامة من 7 ارضين، کہ جو شخص کسی آدمی کی ایک بالش، ایک بتہ زمین ظلم و زیادتی کے ساتھ ناحق بےمانی کر کے، غصب کر کے چھین لیا ہو، اپنے قبضے میں کر لیا ہو، کل قیامت کے دن اس کو 7 طبق زمین اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، لپیٹا جائے گا۔ کتنی زمین بھائی؟ ایک بالشت زمین پر قیامت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 طبق زمین آپ احاطہ نہیں کر سکتے اس دنیا کے ایک زمین کا جو حصہ ہے، یہ جو ایک عالم ہے، ایسا 7 عالم، یہ پوری دنیا کے جیسا 7 عالم اس کو توق بنا کر اس کے گردن میں ڈالا جائے۔ یہ بھی ایک عذاب ہے۔ آدمی 5 کلو کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، 10 کلو کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، 25 کلو کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، کیا 7 عالم کا بوجھ جب اس کے گلے میں ڈالا جائے گا برداشت کر لے گا وہ؟ 7 زمین اس کے گلے میں لپیٹی جائے گی۔ اور پھر بخاری کی اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی بلکہ بخاری کی دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 زمین اس کو دھسایا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قارون اپنے مال کی وجہ سے دھس رہا ہے زمین کے اندر، مال کے اندر اترانے کی وجہ سے، مال کے اندر غرور کرنے کی وجہ سے، مال کا صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے، صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے قارون کو اللہ زمین میں دھسا رہا ہے اور قیامت تک وہ دھستا رہے گا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ ٹھیک اسی طریقے سے وہ لوگ جو کسی کی ایک بتہ، 1 انچ زمین کو بےمانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 7 زمین تک دھساتے رہیں گے، 7 زمین کے حصے کے برابر۔ آج پوری دنیا زمین کی دیوانی ہے، زمین کے 1 انچ کے لیے ایک آدمی کی جان لے لیتی ہے یا جان لے لیتی ہے۔
حالانکہ اس کی زمین اتنی ہی ہے جتنی وہ مرے گا، اور مرنے کے بعد جو قبر میں جتنی زمین کام آتی ہے وہی اس کے حصے کی زمین ہے۔ آدمی ذرا سوچے، ایک ایک انچ زمین کے لیے، ایک ایک بالش زمین کے لیے تلوار اور کٹا نکال لیتا ہے، پستول نکال لیتا ہے، اور مسلمان بھائی کو شہید کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور جب وہ مرے گا تو اس کو 2 گز زمین چاہیے، بس اس کے لیے صرف 2 گز زمین کافی ہے، اور وہ ایکڑ کے لیے مر رہا ہے، بیگھے کے لیے مر رہا ہے اور مار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے حق کی زمین ہے، حق طریقے سے ہم لے سکتے ہیں، جائز طریقے سے ہم لے سکتے ہیں، اگر ہم کو پتہ ہے کہ ہم حق پر ہیں تو جائز طریقے سے ہم لے سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہمارا ہے بھی نہیں پھر بھی ہم زبردستی اس پر چڑھائی کیے ہوئے ہیں، زبردستی اپنے زور، اپنی لاٹھی کا زور اور اپنے روب، اپنے طاقت کے زور سے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ 1 انچ زمین کی سزا یہ ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا حق صاف ہو۔ آدمی کہتا ہے کہ ہمارے معاملات کی صفائی فلاں آدمی نہیں کر رہے، ہر آدمی یہی رونا رو رہا ہے کہ فلاں آدمی میری زمین ہڑپے ہوا ہے، میری زمین پر قبضہ کیے ہوا ہے، میری زمین میری زمین کو غصب کیا ہوا ہے، اور میرا زمین نہیں دے رہا ہے، اور میری زمین کو بڑھا لیا، وہ نہیں دے رہا، وہ نہیں دے رہا، وہ نہیں دے رہا۔ ہر آدمی کی یہ کہانی ہے، کسی آدمی کے زبان پر یہ نہیں ہے کہ میں نے فلاں کا قبضہ کیا ہوا ہے، مجھے واپس کرنی ہے۔ بھائی اگر ہر آدمی یہی سوچے کہ وہ دے دے میں نہیں دوں تو پھر معاملہ تو کبھی حل ہی نہیں ہوگا۔ معاملہ حل وہ ہوگا کہ ہم بھی کچھ آگے بڑھیں، ہم بھی کچھ حصہ دیں، وہ بھی ہمارا کچھ حصہ دے گا۔ ہر آدمی کا رونا یہ ہے کہ ہمارا حق ہم کو نہیں مل رہا، کوئی آدمی اس بات کے لیے نہیں رو رہا کہ ہم دوسرے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ تو ہمارے ذمے جو ہے پہلے ہم وہ کام کریں۔ ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم کسی کا حق نہ دبائیں، ہمارے ذمے یہ ہے کہ آتی ذی حق حقہ، کہ تم حق والوں کو اس کا حق پہنچاؤ، یہ ہمارے ذمے۔ ہم پہلے یہ کر کے دکھائیں کہ ہمارے ذمے بہن کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، پڑوس کا حق ہے، رشتہ دار کا حق ہے، دوست احباب کا حق ہے، زمینی حق ہو سکتا ہے، مالی حق ہو سکتا ہے، موروثی حق ہو سکتا ہے، یا بزنس پارٹنر والا حق ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی حق ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی میرے ذمے عائد ہوتا ہے میں اس کو ادا کروں۔ اگر میں ادا کرنے والا بن گیا تو انشاءاللہ ہمارے حقوق بھی، ہماری بیوی ہمارے حقوق ادا کر دے گی، ہمارے بچے ہمارے حقوق ادا کر دیں گے، ہمارے بھائی ہمارا حق ادا کر دیں گے، ہمارے پڑوس ہمارا حق ادا کر دیں گے، ہمارے خاندان والے ہمارا حق ادا کر دیں گے۔ لیکن شروعات ہم سے کرنی چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہو گیا کہ لوگ یہ کہیں، شکایت کرنے لگے کہ لوگ ہم کو سلام نہیں کرتے۔ اگر لوگ یہ شکایت کریں کہ لوگ ہم کو سلام نہیں کرتے تو بھائی تم کر لو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سلام میں پہل کرو، سلام پہل کرنے میں ثواب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پہل کیا ہے۔ تم کو یہ شکایت کیوں ہے کہ لوگ ہم کو سلام نہیں کرتے؟ تم پہل کرو نا، سب کو سلام تم کرو۔ تم جب سلام کرو گے تو لوگ خود بخود تم کو سلام کرنا شروع کر دیں گے، لیکن تم تو پہچان کر سلام کرو گے کہ یہ فلاں بابو ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، ان سے ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے، ان سے ہمارا فائدہ نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا ہے، یہ ہمارا بیگانہ ہے۔ ایسے لوگوں کو چن چن کر تم سلام کرو گے تو تم کو بھی لوگ چن چن کر ہی سلام کریں گے نا۔ ایسا ہی زمین کا بھی مسئلہ ہے، ایسا ہی مال کا بھی مسئلہ ہے، ایسا ہی معاملات کا بھی مسئلہ ہے کہ معاملات اگر ہم دوسروں کا کلیئر نہیں کریں گے، دوسروں کا حق ہم ادا نہیں کریں گے۔ آپ نے وعیدیں سنی بخاری کی، مسلم کی، اور اس سے پہلے پھر ایک حدیث سنایا تھا بخاری کی، لیکن پھر بھی ہمارے سر پہ کوئی جو نہیں رینگتا۔ ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا ہے بےایمانی کا، کھا کے گناہ کر کر کے، غصب کر کر کے، جھوٹ بول بول کے ہمارے دل میں اتنا زنگ لگ گیا ہے کہ قرآن کی آیت پڑھی جائے، حدیث پڑھی جائے بخاری کی، پھر بھی ہمارا جو ہے رونگٹا کھڑا نہیں ہوتا، ہم ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب جب دیں گے تو اس دن سمجھ میں آئے گا۔ اس دن افسوس کرنے سے اچھا ہے کہ آج اس مولوی کی تقریر مان لی جائے، اس حدیث پر عمل کر لیا جائے، بخاری کی اس حدیث پر عمل کر کے کہ ہر آدمی
یہ عہد کریں کہ میرے ذمے جو مالی حقوق ہے، جسمانی حقوق ہے، روحانی حقوق ہے، کسی طرح کا کوئی حق میرے ذمے اگر کسی کا ہے تو میں مرنے سے پہلے اس کا حق ادا کروں گا۔ معاملات کی صفائی ہو جائے گی۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ معاشرے میں لوگ دوسروں کا فائدہ اٹھانا جانتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، بلیک میل کہ مجبوری کا فائدہ اٹھایا، مال جہاں دکھا اس کے مجبوری کا فائدہ اٹھا لیا۔ ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو سمجھاتا ہوں کہ ایک ہے تاجر، اور اس تاجر نے کسی عام آدمی سے تجارت کی لین دین کی ہے یا زمین کا لین دین کیا، اور اتفاق سے اس تاجر کو اپنے بیٹے کی شادی اس عام آدمی سے کرنی ہے، اپنی بیٹی سے کرنی ہے۔ رشتہ فائنل ہو گیا، منگنی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اب ایک چیز اس کو بیچنی ہے جو کہ مارکیٹ کے حساب سے وہ قیمت 50,000 روپے کی ہے، لیکن یہ تاجر اس کو جو ہے کہتا ہے کہ نہیں، تم کو 70,000 روپے دینے پڑیں گے، اور اگر تم نے 70,000 روپے نہیں دیے تو تیری بیٹی کا رشتہ ختم کر دوں گا۔ یہ ہے بلیک میلنگ، یہ ہے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، یہ ہے اس کو جو ہے بلیک میل کر کے اپنا سامان بیچنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر مجبوری کے فائدہ اٹھانے والے بیع اور تجارت اور معاملے سے منع فرمایا کہ اگر کوئی شخص سامنے والے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کوئی سامان بیچتا اور خریدتا ہے تو یہ ممانعت ہے حدیث کے اندر، لیکن ہم اس کو آرٹ سمجھتے ہیں، ہم اس کو فیشن سمجھتے ہیں کہ بھائی بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اور تجارت میں تو ہوتا ہی ہے کہ کم میں لو اور زیادہ میں دو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سامنے والے کے مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اس کو بولتے ہیں بیع مضطر عربی کے اندر، یعنی مجبوری کا بیع، مجبوری کا معاملہ، مجبوری کی تجارت، کہ سامنے والا، خریدنے والا یا بیچنے والا کسی ایک فریق کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے بیچنے میں یا خریدنے میں، اس کی ممانعت ہے۔ حدیث نے اس کو صراحت کے ساتھ منع کیا، اور اس بیع کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فسق قرار دیا ہے کہ ایسی بیع مت کرو، ایسی تجارت مت کرو۔ لیکن یہ بیع ہمارے یہاں دھڑلے سے چل رہی ہے، زمین کے اندر بھی، سامان کے اندر بھی، اور چیزوں میں، ہر چیز میں یہ بیع چل رہی ہے، مجبوری والی بیع۔ اسی طریقے سے ایک ہے بیع اکراہ، کہ کسی آدمی کو ڈرا دھمکا کر اس سے تجارت کرنا، اس سے لین دین کرنا، اس کو جان کا کہے کہ اگر تم نے یہ سامان میرا نہیں لیا تو میں تمہاری جان مار دوں گا، تم نے یہ میرا سامان نہیں لیا تو میں تمہارا گھر توڑ دوں گا، تم نے میرے سامان نہیں لیا تو میں تمہارے گھر کا نقصان پہنچاؤں گا، کچھ بھی وہ نقصان کی بات کرے، اس کو ڈرائے دھمکائے، خوف دلائے اور دہشت کی بات کروائے، اور پھر وہ سامان خریدوائے یا بیچوائے، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بیع اکراہ سے بھی منع فرمایا ہے اور بیع مضطر سے بھی منع فرمایا ہے، اور یہ دونوں بیع ہمارے سماج کے اندر ہے۔ ہم اپنے سامان کو مجبوری میں کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر بیچ دیتے ہیں، یا ہم اپنے سامان کو ڈرا دھمکا کر کسی سے بیچ دیتے، بیوقوف بنا کر بیچ دیتے۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھے کہ من غش فلیس منا، کہ جو شخص دھوکہ دے کر، ڈرا کر، دھمکا کر، اور اسی طریقے سے مجبوری کا فائدہ اٹھا کر، بیع مضطر کر کے یا بیع اکراہ کر کے کوئی اپنے سامان کو بیچتا اور خریدتا ہے، تو ایسے آدمی کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کا لیبل بنا کے مسلمان پیش کرنا، بہت سارے لوگ اپنی داڑھی سے تجارت میں دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ میرا آنکھ کا دیکھا ہوا ہے کہ سامنے والا فریق
اس آدمی سے تجارت کس وجہ سے کر رہا ہے کہ یہ سنت کا پابند ہے اور اپنا جبہ قبہ امامہ والا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ خیانت نہیں کر سکتا، یہ زیادتی نہیں کر سکتا، اس لیے فلاں کی جگہ اس سے تجارت کرو۔ لیکن یہ آدمی اپنے جبہ قبہ امامہ اور داڑھی کو ڈھال بنا کر شریعت کا جنازہ نکال رہا ہے۔ یہ تو اس عوام سے بھی گھٹیا ہے۔ ایک آدمی جو جھوٹ بول کر تجارت کر رہا ہے، ایک سیلس مین جو جھوٹ بول کر تجارت کر رہا ہے، یہ اس سے بھی گھٹیا ہے، اس لیے کہ ایک تو اس نے جھوٹ بولا اور دوسرا اس نے شریعت کا مذاق اڑایا، داڑھی کا مذاق اڑایا، جبہ قبہ اور اسلامی لباس کا مذاق اڑایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے لین دین شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ جب تک ہمارے لین دین، جب تک ہمارے معاملات شریعت کے مطابق نہیں آتے، اس وقت تک ہمارے اندر سکون نہیں آئے گا، سکون اطمینان نہیں آئے گا۔ حقوق اللہ کی ادائیگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر کسی نے اس میں کوتاہی کی، اللہ سے توبہ کر لیا، رویا پلایا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کسی نے کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی اور کسی پر الزام لگایا، کسی کا مال چھینا، کسی کی چوری کی، کسی کی ڈکیتی کی اور کسی کو تکلیف پہنچائی، جسمانی تکلیف، روحانی تکلیف، مالی تکلیف، معاملاتی تکلیف، معاشراتی تکلیف، ہر وہ چیز جس سے بندے کا حق ریلیٹڈ ہے، متعلق ہے، تو جب تک وہ اس بندے سے معافی نہیں مانگ لے گا، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ جب تک اس کا دل کوہکتا رہے گا، شب قدر کی رات میں وہ رو رو کر مانگتا رہے، شب برات کی رات میں رو رو کر مانگتا رہے، فضیلت والے رات میں، فضیلت والے دن میں، فضیلت والے مہینے میں وہ اللہ سے مانگتا رہے اور کعبہ کی چادر پکڑ کر مانگے اور قرآن پڑھ کر مانگے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ بندے کا دل دکھا ہوا ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگ لیتا۔ ہمارے اگر کسی سے معاملات ہیں تو پہلے ہم اس کے معاملات کو کلیئر کریں۔ اگر ہم نے کسی کی چیز ہڑپی ہے، غصب کی ہے، بےمانی کی ہے، تو پہلے اس سے ہمارا معاملہ صحیح کر لے، پھر اللہ سے مانگے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ہم نے دوسرے کا مال ہڑپا ہوا ہے، غصب کیا ہوا ہے، زمین اپنے نام کی ہوئی ہے، بےمانی کیا ہوا ہے اور لمبی لمبی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں، 70 شب قدر گزار لے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ پکڑ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لین دین کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی خوف و خشیت کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔